جھوٹی حکومت کی جھوٹی FIR مینار پاکستان جلسے کی تاریخی کامیابی کا تحریری ثبوت ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل، مزید بولی جلسہ چھوٹا دکھانے کے پروپیگنڈے میں ناکامی پر جھوٹا پرچہ درج کیا گیا۔ کرائے کے ترجمانوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق نے لاہور کے جلسے کو تاریخی قرار دے دیا، کہتے ہیں اپنی سیاسی تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا۔ PDM مینار پاکستان کے ناکام شو کے بعد منفی سیاست سے توبہ کر لے، لانگ مارچ اور استعفیٰ، سیاست بھی بری طرح ناکام ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز کی الزام تراشیاں اور دھمکیاں ان کے اظہار رائے کی آزادی کے دعووں کے جھوٹ کا ثبوت ہے۔ فردوس عاشق قوان بولی، اپوزیشن کا کرپٹ ٹولہ عوامی ہمدردی کے لیے صفائیاں پیش کر رہا ہے، کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آصف زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس ریفرنسز کراچی منتقلی کا معاملہ، سپریم کورٹ نے مقدمات منتقلی کی اپیل پر رجسٹرار کے اعتراضات کالعدم قرار دے دیے۔ آصف زرداری کی اپیلوں کو سردیوں کی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈا جاری، ملکی معاشی، سیاسی اور کورونا کی صورتحال پر غور ہوگا۔ چیئرمین NDMA کی تعیناتی اور پیٹرولیم کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ بھی زیر غور ہوگی۔ کمیشن نے پیٹرول بحران کا ذمہ دار سیکریٹری پیٹرولیم اور DG آئل کو قرار دیتے ہوئے کیس نیب کو بھیجنے کی سفارش کی تھی۔ عوام تیار رہیں، ایک اور مہنگائی بم گرنے کو تیار، پیٹرولیم مصنوعات 7 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان۔ اوگرا نے سمری حکومت کو بھجوا دی، ہائی سپیڈ ڈیزل 7 اور پیٹرول 5 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز، حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید سے DG FIA واجد ضیاء اور IG اسلام آباد کی ملاقات، واجد ضیاء نے FIA میں اہم کیسز سے متعلق آگاہ کیا۔ IG اسلام آباد عامر ذوالفقار نے اسلام آباد کے امن عامہ پر وزیر داخلہ شیخ رشید کو بریف کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شہباز شریف سے ملیں گے۔ PDM کے امور سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پارٹی کے ناراض رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر کی بھی آج بلاول بھٹو سے ملاقات کا امکان۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد ہیلتھ سائنسز کیمپس میں کانوکیشن کا تیسرا سیشن آج ہوگا۔ شعبہ فارمیسی، فزیو تھراپی، ڈائٹیشن اینڈ نیوٹریشن کی کامیاب طالبات کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ شعبہ آپٹومیٹری اور نرسنگ میں کامیاب طالبات کو بھی ڈگریوں سے نوازا جائے گا۔ صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر مہمان خصوصی ہوں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند نے ہر شے دھندلا دی۔ موٹر وے M1 اور موٹر وے M5 کو شدید دھند کے باعث بند رکھا گیا۔ خانے بال، لودھراں، بہاولپور، رحیم یار خان، صادق آباد میں بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ امریکی صدارتی انتخابات، الیکٹورل کالج نے جو بائیڈن کی فتح پر مہر لگا دی۔ بائیڈن نے 306 اور ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ جو بائیڈن نے ایک بار پھر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے، بولے الیکشن میں واضح کامیابی حاصل کی ہے۔
اور نیوزی لینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم T20 سیریز کے لیے آکلینڈ پہنچ گئی۔ کھلاڑی آج آرام اور کل سے ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم کی وانگرائے میں ٹریننگ نیٹ سیشن میں کھلاڑیوں نے بالنگ اور بیٹنگ کی مشقیں کی۔ وزیر اعظم کی حتمی وارننگ کے بعد 25 سالہ ایڈہاکزم خاتمے کے قریب ہے۔ 10 تقسیم کار کمپنیوں کے مستقل سربراہان کی تقرری کا عمل شروع۔ وزارت توانائی کی پرانی روش برقرار۔ 3 کمپنیز کے ریٹائرڈ سربراہان کی توسیع کی سفارش کر دی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے MD سوئی صدرن کی تعیناتی پر اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی سے۔ جی سہیل اقبال بھٹی، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ جی، پرائم منسٹر نے حتمی وارننگ دی تھی۔ 1.5 سال کی کاوشوں کے باوجود سرکاری اداروں میں جو مختلف کمپنیاں تھیں، ادارے تھے، ان کے مستقل سربراہان تعینات نہیں کیے جا رہے تھے، اور بالخصوص توانائی کے شعبے کے اندر 25 سال سے ایڈہاکزم جاری تھا۔ پرائم منسٹر کی وارننگ کے بعد اب وزارت توانائی نے 25 سال میں پہلی مرتبہ 10 تقسیم کار کمپنیوں کے مستقل سربراہان کی تقرری کا عمل شروع کر دیا۔ تاہم حیران کن طور کے اوپر اسلام آباد، لاہور اور ملتان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ریٹائر ہو چکے ہیں، انہیں 3 ماہ میں توسیع دینے کی سفارش کی ہے، جس کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے مخالفت کی ہے۔ دوسری جانب پیٹرولیم ڈویژن نے وفاقی کابینہ سے سفارش کی ہے کہ عامر طفیل کو MD سوئی ناردرن تعینات کیا جائے، جبکہ علی جوید ہمدانی کو MD سوئی صدرن تعینات کیا جائے۔ 92 نیوز کو موصول ہونے والی دستاویز کے مطابق علی جوید ہمدانی کو نیب کی تحقیقات کا سامنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے علی جوید ہمدانی کی تعیناتی کے اوپر 5 اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیٹرولیم ڈویژن نے انہیں لیڈ کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر وفاقی کابینہ کے سامنے ان کی سمری پیش کی ہے، اور آج وفاقی کابینہ حتمی فیصلہ کرے گی MD سوئی صدرن، سوئی ناردرن اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہان کی تقرری کا عمل شروع کرنے سے متعلق۔ جی، آج حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سہیل اقبال بھٹی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف فیصل آباد ہیلتھ سائنسز کیمپس میں کانووکیشن کا 3را سیشن جاری ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا، آپ سے محبت، آپ سے عشق، یہ ہمارے ایمان ہے، اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور باہر کی دنیا اس کے اوپر ایک میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، باہر کا میڈیا کہ، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ایک کمپین چل رہی ہے، اس کے اوپر آپ ایک مثبت انداز سے اپنے دین کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اجاگر کریں، اس کا تحفظ کریں، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہماری آخری شفاعت حضور کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور آپ کے حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو